احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس محفل میں ہم موت کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ارشاد ہوتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر موت کی سختی آنے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اور حق سے مراد حقیقی طور پر موت آنا ہے، یا اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے جس کا انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا اس سے مراد انجام کار سعادت اور شقاوت ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں اگرچہ بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اسے بھی موت ضرور آنی ہے اور اسے بھی نزع کی سختیوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خوب کوشش کرے، اور کسی حال میں بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ تھوڑا سا یہ جو نزع کا عالم ہوتا ہے، جب جسم سے جان روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کو نزع کی حالت کہتے ہیں۔ تو نزع کی حالت کے اندر جو تکالیف ہوتی ہیں ان کے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہم جملے اور پیراگرافس لکھے ہیں، آج ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں موت کی سختی کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے، یہ مثال ہے، اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں جلنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جزو آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کی اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ یا لوہا وغیرہ کا زخم پہنچا، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نزع کی جو تکلیف ہے وہ نفس روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو پھر گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم کے نیچے تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور قینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تکلیف پہنچتی ہے تلوار کے کاٹنے سے، تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے کی آواز، مرنے والے کی آواز
اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. سخت تکلیف، اللہ اکبر، یعنی جو آوازیں ہیں، جو مدد کے لیے پکارنا ہے، جو چیخ و پکار ہے، وہ سخت تکلیف کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت بالکل باقی نہیں رہتی. یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے. موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے. اس کا رنگ جو ہے وہ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا. اللہ اکبر. اور پھر جو اس کی اصل کی طرف، فطرت کی طرف لوٹ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو. ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچ جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے. پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے. پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے. اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے. اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے. اللہ اکبر. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکالیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ ہر صورت بہر صورت آ کر رہے گی. موت کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اللہ واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے. کچھ آیات مبارکہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ واقعہ کے اندر فرمایا گیا، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی ہے. اور ایک اور جگہ سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے. پھر ایک اور جگہ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. سورہ انعام کے اندر فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا.
اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم پر موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات اور قلعات میں چلا جائے وہاں بھی موت اسے ضرور پکڑ لے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر موت سے غافل رہنا، نزع کی حالت میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا، اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی نزعہ کی سختیوں کو ہم سے دور فرمائے، ہمیں مومن کی موت عطا فرمائے، جس میں فرمایا گیا کہ مکھن کے پیڑے کے اندر سے جس طرح بال نکالا جائے تو اس میں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اور سننے والوں کو اللہ رب العالمین ایسی ہی پیاری موت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔